والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، آج ہم نے مذہب شافعی کی جو مشہور کتابیں ہیں وہ پڑھنی ہیں. کتابوں کے بارے میں آج ہم نے جاننا ہے. اچھا، مذہب شافعی جو ہے ہم نے کہا 4 مراحل پہ گزر کے آیا ہے، 4 مراحل پہ. اسی طرح ہر مرحلے کی کتابیں ہم انشاءاللہ آج پڑھیں گے. پہلا مرحلہ جو ہے دور النشأۃ والتکوین. النشأۃ والتکوین کب شروع ہوا، کب تک؟ 195 سے لے کے 204 تک. 195 وہ سال ہیں جب امام شافعی رحمہ اللہ دوبارہ عراق واپس لوٹے، اور 204 وہ سال ہیں جس سال امام شافعی رحمہ اللہ مصر میں فوت ہوئے. اچھا، یہ جو ہے مرحلۃ النشأۃ والتکوین. اس کے بعد مرحلہ جو ہے مرحلۃ نقل المذہب واستقرار، مرحلۃ الاستقرار جو ہے یہ 204 ہجری سے لے کے امام شافعی کے فوت ہونے سے لے کے 505 ہجری تک، امام ابو حامد الغزالی کے فوت ہونے تک. اس کے بعد جو ہے اگلا مرحلہ یہ 505 ہجری امام ابو حامد الغزالی کے فوت ہونے سے لے کے 104 تک، نہیں 1004 تک. کون فوت ہوئے تھے اس میں 1004؟ ہاں نہیں 1004 میں کون فوت ہوئے تھے؟ رملی فوت ہوئے تھے. ہاں، اس کے بعد جو ہیں شمس الدین الرملی. اس کے بعد تنقیح المذہب. اچھا، پہلا مرحلہ جو ہے مرحلۃ النشأۃ والتکوین. اس مرحلے میں مذہب شافعی کی جو کتابیں تھیں ہم نے پہلے پڑھا کہ کون سی کتابیں تھیں. امام شافعی رحمہ اللہ جب پہلی دفعہ عراق آئے، یعنی دوسرے مرتبہ جب عراق آئے، تو امام شافعی رحمہ اللہ نے 2 کتابیں لکھی، ایک فقہ کی کتاب اور ایک اصول الفقہ کی کتاب. فقہ کی کتاب جو ہے اس کا نام ہے الحجہ فی الفقہ، اور اصول الفقہ کی کتاب اس کا نام ہے الرسالہ. بعد میں جب 4 سال گزار کے پھر جب منتقل ہوئے عراق مصر جب چلے گئے، وہاں پہ انہوں نے فقہ کی کتاب لکھی، نام رکھا کیا؟ الام. اور الرسالہ جو ہے اس کو دوبارہ لکھا، دوبارہ تحریر کی، تو پرانے رسالے کو کہا جاتا ہے الرسالہ القدیمہ، اور نئے کو الرسالہ الجدیدہ. اچھا، تو امام شافعی رحمہ اللہ کی چونکہ ہم فقہ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں تو یہاں پہ ہم نے صرف فقہ کی کتابیں لی ہیں. اچھا، مذہب حنفی کی مین کتابیں جو ہیں ہم نے کہا تھا کون سے ہیں؟ نہیں، مذہب حنفی کی ظاہر الروایہ. مذہب مالکی کی مین کتابیں کون سی ہیں؟ المدونہ اور موطأ. مدونہ، اچھا مدونہ بھی ابن سحنون والے، اسد ابن الفرات والی نہیں، صحیح ہے. اچھا، اس کے بعد جو ہے کیونکہ مدونہ جو ہے ابن سحنون کی جو ہیں وہ انہوں نے ابن القاسم کو بھی پیش کی، تو ابن القاسم کے افادات بھی ہیں. اچھا، اسی طرح مذہب شافعی کی جو مین کتاب ہے وہ کون سی ہیں؟ الام. فقہ کی کتاب جو ہے مذہب شافعی میں مین کون سی ہیں؟ الام. اچھا، یوسف البویطی، میں نے آپ کو کہا تھا کہ امام شافعی جب مصر چلے گئے تو مصر میں ان کو 2 چیزیں مل گئی جو پہلے ان کو نہیں ملی تھی. نمبر 1، وہاں پہ لیث ابن سعد کا علم ان کو ملا. دوسرا ان کو کیا ملا؟ اچھے شاگرد ملے ان کو. اصلاً وہ لیث ابن سعد کے ہی شاگرد تھے، لیکن ان کو تیار وہاں پہ ملے. وہ کون ہیں؟ بویطی وغیرہ وغیرہ، مزنی وغیرہ. اچھا، بویطی نے کیا کیا؟ بویطی نے الام کو مختصر کیا، اس کو کہا جاتا ہے مختصر البویطی. بویطی نے مختصر کیا اس کو. اچھا، اسی طرح جو ہیں امام مزنی نے اس کو مختصر کیا، اس کا نام کیا ہے؟ مختصر المزنی. اچھا، امام شافعی رحمہ اللہ کے جو بڑے بڑے شاگرد تھے
بویطی اور اسی طرح جو ہیں مزنی وغیرہ وغیرہ. اچھا، اور اسی طرح وہاں پہ مصر میں ان کے جو شاگرد تھے بڑے شاگرد، الربیع بن سلیمان الجیزی، الربیع بن سلیمان الجیزی اور المصری، اور دوسرے جو ہیں الربیع بن سلیمان المرادی، یہ دو شاگرد ہیں. راویۃ المذہب جو ہیں یہ جیزی نہیں ہیں، مرادی ہیں، مرادی راویۃ المذہب ہیں. اچھا، اس کے بعد دوسرا مرحلہ جو ہے مرحلۃ الانتشار، استقرار. مرحلۃ الاستقرار جو ہیں الانتشار والاستقرار، یہاں پہ ہم نے کہا کہ اس مرحلے میں دو کام ہوئے تھے. اب وہ تو ہو گیا، وہ تو، لیکن دوسرا کام، چلو ایک وہ ہو گیا، دوسرا تین کام ہوئے. چلیں، ہم نے کہا تھا کہ یہاں پہ دو طریقے بنے، دو طریقے، طریقۃ الخراسانین اور طریقۃ العراقیین. اچھا، طریقۃ العراقیین والے اثبت ہیں، اثبت ہیں وہ طریقہ، اور طریقۃ الخراسانین جو ہے وہ ترتیب میں اور فروعات میں بہترین طریقہ ہے. ایک یہ کام ہوا. دوسرا کام پھر کیا ہوا؟ دونوں طریقوں کو جمع کر کے ایک طریق دوبارہ بن گیا، ایک طریقہ بن گیا. صحیح ہے؟ اور ہم نے کہا تھا کہ اس طریقے کے بڑے بڑے علماء کون کون ہیں؟ طریقۃ الخراسانین یا طریقۃ العراقیین. چلو، طریقۃ العراقیین کے بڑے ائمہ جو ہیں ابو حامد الاسفرائینی، ابو حامد الاسفرائینی، ہاں، اسی طرح جو ہیں الطبری، القاضی ابو الطیب الطبری، اور اسی طرح ماوردی، ماوردی یہ ہیں ماوردی. اچھا، اور طریقۃ الخراسانیین کے جو بڑے علماء ہیں المروزی، القفال، القفال الصغیر، اسی طرح جو ہیں جوینی، جوینی والد جوینی، اور ان کے بیٹے جوینی جو ہیں وہ جمع بین الطریقتین کے ائمہ میں سے ہیں، اور اسی طرح ابو حامد الغزالی وغیرہ. یہاں پہ جو ہیں اس مرحلے کی مشہور کتابیں جو ہیں، بڑی کتابیں، وہ الحاوی الکبیر، الحاوی الکبیر. الحاوی الکبیر جو ہے یہ مختصر المزنی کی شرح ہیں، الحاوی الکبیر مختصر المزنی کی. اسی طرح جو ہے یہ ماوردی نے لکھی. اسی طرح جوینی جو ہے نہایت المطلب، یہ مزنی کی جو کتاب تھی، مزنی کی کتاب، اس پہ انہوں نے یہ کتاب لکھی. کون سی؟ نہایت المطلب، جوینی کی کتاب. اچھا، اس کے بعد جو ہیں ابو حامد الغزالی، یہ جو ہیں ابو حامد الغزالی یہ اس جوینی کے شاگرد ہیں، امام الحرمین کے شاگرد ہیں ابو حامد الغزالی. ابو حامد الغزالی نے کیا کیا؟ ابو حامد الغزالی نے نہایت المطلب کو مختصر کر کے اور آسان کر کے نام رکھا البسیط. اصلاً یہ جو ہے نہایت المطلب کی شرح ہے، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مختصر المزنی جو ہے یہ ان کی شرح ہیں، اور یہ شرح اختصار ہیں. مختصر المزنی جو ہیں ان کی اختصار ہیں، ان کا مختصر ہیں، اور یہ نہایت المطلب جو ہے یہ اس مختصر کا مختصر ہے. پھر اس کی وضاحت انہوں نے لکھی، وضاحت اور تشریح بسیط. اس کے بعد جو ہے ایک اور شرح انہوں نے لکھی ابو حامد الغزالی نے، اس کا نام رکھا الوسیط. اس کے بعد ایک اور شرح لکھی انہوں نے، نام الوجیز. اس کے بعد جو ہیں العمرانی، انہوں نے کتاب لکھی البیان. البیان جو ہے یہ مہذب جو شیرازی کی کتاب تھی، شیرازی کی جو کتاب تھی اس کی شرح ہیں. اور اسی طرح ابو شجاع، یہ ابو شجاع جو ہیں ان کا ایک یہ متن جو ہے متن ابی شجاع، ہاں، لیکن وہ متن ابی شجاع جو ہیں وہ فقہ میں نہیں ہیں. کس میں وہ نہیں؟ ہاں، اور ہاں نہیں، یہ متن ابی شجاع جو ہے یہ تجوید میں ہیں، ہاں تجوید. اچھا، یہاں پہ یہ متن الغایہ والتقریب، متن الغایہ والتقریب. اچھا، اس کے بعد جو ہے دور التحریر. دور التحریر کے جو بڑے علماء ہیں ہم نے کہا تھا رافعی اور نووی، یہ تحریر اول. اور تحریر ثانی کے بڑے علماء ہیثمی، ابن حجر الہیثمی اور رملی. اچھا، رافعی نے کتاب لکھی فتح العزیز. یہ فتح العزیز جو ہے یہ وجیز کی شرح ہے، فتح العزیز فی شرح الوجیز.
ابو حامد الغزالی کی جو کتاب تھی وجیز، اس کی شرح ہے فتح العزیز. اور اسی طرح ایک اور انہوں نے جو ہے کتاب لکھی المحرر. المحرر جو ہے یہ بھی وجیز کی شرح ہے. وجیز کی دو شرح انہوں نے لکھی، ایک فتح العزیز اور ایک المحرر. بعد میں امام نووی نے، ہم نے کہا جب یہ فوت ہوئے تو باقی کام امام نووی نے یہ مشن آگے چلایا. اچھا، امام نووی نے کیا کیا، انہوں نے پہلے جو ہے شیرازی کی کتاب جو تھی اس کی شرح لکھی، انہوں نے المجموع شرح المہذب، مہذب کی شرح لکھی انہوں نے. دوسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ روضۃ الطالبین، یہ فتح العزیز کی شرح لکھی، روضۃ الطالبین. اسی طرح محرر کی شرح لکھی اور نام رکھا منہاج الطالبین. اس کے بعد جو ہیں ابن المقرئ، انہوں نے کیا کیا، روضۃ الطالبین کو مختصر کیا. پھر یہی جو ہے زکریا الانصاری، ہم نے جو کہا تھا کہ وہ دوسرے مرحلے میں مرحلہ تمہیدیہ جو ہے اس کے بڑے امام کون تھے؟ زکریا الانصاری. زکریا الانصاری کے وفات پہ وہ مرحلہ مکمل ہو گیا تھا، کل ہم پڑھ چکے ہیں. اچھا، انہوں نے کیا کیا، اسن المطالب. یہ اسن المطالب جو ہے مذہب شافعی کی ایک مہم کتاب ہے، جس طرح مذہب حنفی میں کنز الدقائق ہے مثلا، مختصر کتاب ہے اور سارے علماء یہی کتاب پڑھتے ہیں. اچھا، آپ دیکھیں اسن المطالب یہ روض الطالب سے لی گئی، اور روض الطالب روضۃ الطالبین سے، یہ فتح العزیز سے، فتح العزیز وجیز سے، وجیز بس وسیط، وسیط بسیط، بسیط جو ہے نہایت المطلب، نہایت المطلب جو ہے یہ مختصر المزنی سے، مختصر المزنی سے. ہاں، سلسلہ ایسے جاری ہے. اچھا، اس کے بعد جو ہیں یہ دو جب فوت ہوئے، کون کون؟ رافعی اور نووی. یہ جب فوت ہوئے ان کے بعد جو اگلا تنقیح الثانی جو ہم نے کہا تھا، ہاں تحریر الثانی یا تنقیح الثانی، اس میں دو بڑے بڑے علماء تھے، ہیثمی اور رملی. ہیثمی ابن حجر الہیثمی، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایک کتاب لکھی تحفۃ المحتاج، شرح منہاج الطالبین، منہاج الطالبین کی شرح تحفۃ المحتاج. اسی طرح جو ہے رملی نے بھی اس کی شرح لکھی، نام رکھا نہایت المحتاج. اسی طرح الخطیب، میں نے کل آپ کو بتایا تھا، یہ اور ہیں شربینی، انہوں نے جو ہے اس کی شرح لکھی مغنی المحتاج، مغنی المحتاج. اور اسی طرح جو ہیں ایک اور شرح لکھی حل الفاظ ابی شجاع، یہ ابو شجاع، یہ متن ابی شجاع جو ہیں اس کی انہوں نے اس پہ حاشیہ چڑھایا، شرح کہیں یا حاشیہ. یہ مذہب شافعی کی جو ہیں اہم کتابیں تھیں. کوئی سوال پوچھنا کسی نے؟ مشکل تو نہیں ہے؟ اچھا، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.